آپ کہہ رہے ہیں کہیں باہر چلے جائیں، وہ دوسرے کمرے میں نہیں جانے دیتی، اتنی شکی ہے، باہر کیسے جانے دے گی؟ انور مقصود صاحب بلا ہے، بلا۔ اب بیگم کو بلا تو مت کہیں۔ اگر اس سے کوئی برا لفظ آپ کو یاد ہے تو آپ فرما دیجئے۔ اور تو سب بلائیں ختم ہوئی، ایک شریک حیات باقی ہے۔ دراصل بھائی یہ رشتہ بہت نازک ہے۔ ابے تم نے ان کی پنڈلی نہیں دیکھی، تمہاری نکل جائیں گی چیخیں، تم کہہ رہے ہو کہ یہ رشتہ نازک ہے۔ آپ نے پنڈلی دیکھی؟ سرسری سی جھلک دیکھی تھی۔ میری بات مانیں، آپ انہیں کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھائیں۔ ابے کیسی بات کر رہے ہو؟ جب میں نے ان کو نہیں دیکھا تو میں یہ کیسے اجازت دوں گا کہ کوئی اور ان کو دیکھے؟ ابھی 4 سال پہلے انہوں نے مجھ پہ الزام لگا دیا۔ روئے مت، روئے مت، کیا الزام لگایا؟ 4 سال پہلے انہوں نے مجھ پہ الزام لگا دیا، کہنے لگی سنیے میں امید سے ہوں۔ میں نے کہا خدا کے واسطے میرا تعلق ایک شریف خاندان سے ہے، آپ کیوں مجھ پہ الزام لگا کے مجھے بدنام کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، ڈاکٹر نے چیک کیا، کہنے لگے لے جائیں، کچھ نہیں ہے، ان کے اپنے وزن سے ان کے پیر بھاری ہیں۔ شادی سے پہلے آپ نے بیگم کو دیکھا تھا؟ شادی سے کے بعد نہیں دیکھا تو شادی سے پہلے کہاں سے دیکھ لیتے؟ تو آپ کے والدین نے تو دیکھا ہوگا نا؟ اصل میں میرے جو سسر تھے وہ میرے والد صاحب کے دوست تھے۔ ایک دن میرے سسر نے میرے والد صاحب سے کہا، کہنے کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی آپ کے گھر کی بہو بن جائے۔ والد صاحب نے بھر لی حامی۔ 4 دن کے بعد ہو گیا نکاح۔ نکاح کے بعد ہم نے ان کو بٹھایا اپنے ایک دوست کی فوکس ویگن میں، اور ہم دولہا بنے آگے بیٹھے، دوست ہمارا ڈرائیو تو کر آپ رہا پیچھے تھا۔ ساتھ کیوں نہیں بیٹھے ہوں؟ جگہ ہی نہیں تھی، وہ جب بیٹھی پچھلی سیٹ پہ تو بھر گئی تھی ساری سیٹ۔ اب جناب ہمارا دوست بیٹھا ہوا گاڑی چلا رہا ہے اور ہم جو ہیں وہ صحرا باندھے بیٹھے ہیں۔ ناظم آباد کے پاس جب پہنچے تو پیچھے سے بیگم کی آواز آئی، اے ہے دھواں نکل رہا ہے۔ ہمارے دوست نے گاڑی روکی اور دیکھنے لگے کہ دھواں کہاں سے نکل رہا ہے۔ اب ہوا یہ کہ فوکس ویگن کی جو بیٹری ہے وہ پچھلی سیٹ کے نیچے ہوتی ہے۔ بیگم صاحبہ کے وزن سے وہ جو سیٹ تھی اس میں جو اسپرنگز نکلے ہوئے تھے ان کو وہ ٹچ ہوئے بیٹری کے ٹرمینل سے اور اس میں لگ گئی آگ۔ ہمارا دوست اتر کے گاڑی کی آگ بجھانے لگا اور ہم بیگم کے غرارے کی آگ بجھانے میں لگ گئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے قرۃ العین حیدر کا ناول پڑھ رہے ہیں، آگ کا دریا۔ داستان غمگین بھی ہے مگر ساتھ ساتھ اس میں ایک لطف بھی ہے۔ آپ کو لطف ہوگا۔ چلے اشتہار دیکھتے ہیں، پھر گفتگو جاری ہوگی۔ آپ اشتہار دیکھ جی، دوسرا وقفہ بھی ختم ہو گیا۔ تو ہم قصہ سنا رہے تھے شادی کا آپ کو، آگ لگنے کا سنا رہے کہ آگ لگنے کا سارا غصہ انہوں نے ہمارے دوست پر اتار دیا۔ ہمارے دوست کو بھی آ گیا غصہ، اس نے رکشہ کو آواز دی، رکشہ پکڑی اور رکشہ میں بیٹھ کے چلا گیا۔ بڑی مشکل سے ہم گاڑی کو کسی نہ کسی طرح گھر لے کر پہنچے۔ تو بتائیے، گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے کار کی فرمائش کر دی۔ شادی سے پہلے کیا کرتے تھے آپ؟ شادی سے پہلے ہمیں پڑھنے کا بڑا شوق تھا، نوکری بھی معقول تھی۔ ارے پڑھنے کا شوق اگر آپ کو ہے تو یہ شوق تو آپ جاری رکھ سکتے۔ دیکھیے، جس زمانے میں ہمیں یہ شوق تھا اس زمانے میں فیض اور فراز کی کتابیں پتلی پتلی ہوتی تھیں۔ جب بیگم اٹھا کے مارتی تھی تو یقین جانیے خفیف سی چوٹ لگتی تھی۔ اب تو آ گئی ہیں کلیات فیض، کلیات فراز، کلیات قابل، 3 سیر کی ایک کتاب۔ اگر اب انہوں نے غصے میں وہ 3 سیر کی کتاب اٹھا کر ماری تو ہمارا کیا حشر ہوگا، اس لیے پڑھنے کا شوق ختم کر دیا ہے۔ اب آپ بتائیں، آپ میری جگہ پر ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ سچ سچ بتاؤں، بتائیے۔ مجھے مرے ہوئے عرصہ ہو چکا ہوتا۔ ان ادر ورڈز آپ مجھے بے غیرت کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں نے بے غیرت نہیں کہا آپ کو۔ نہیں، میں نے آئی ایم سوری، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے۔ اگر نہیں، میں معافی مانگتا ہوں، کوئی بات نہیں، میں آپ سے معافی مانگتا میں ہوں۔ قسم کھاتا ہوں مجھے برا نہیں لگا۔ انور مقصود صاحب، آپ نے مجھے بے غیرت سمجھا، مجھے برا نہیں لگا۔
کیونکہ میرے سارے دوست بھی مجھے کہتے ہیں بہت ہی بے غیرت ہے بھائی تو، کہتے ہیں ابے مرد بن مرد. تو آپ نے کیا کہا؟ ارے بھائی میں نے کہا کہ جو میں پہلے سے ہوں وہ بننے کی خواہش کچھ عجیب سی لگتی ہے. میں نے بہت محبت سے کئی دفعہ اپنی بیگم کو سمجھایا کہ بیگم مردوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. انہوں نے اتنی زور سے پکڑ کے میری کلائی موڑی کہ میرے حقوق دور جا گرے. چلے پروگرام ختم ہونے میں چند منٹ رہ گئے، کچھ اور بات کرتے ہیں. آپ میرا مسئلہ سمجھ گئے ہیں نا؟ جی جی بالکل. تو پھر بتائیے انور مقصود صاحب کہ میں اس کے علاوہ اور کیا بات کر سکتا ہوں؟ نہیں، آپ مسئلے کا حل آپ خود نکال لیں. میرا خیال ہے اگر مسئلے کا حل آپ کچھ نکالنے کی کوشش کریں تو بہتر ہوگا. ایک کام کریں، جی فرمائیے. آپ کسی طرح ایک دفعہ میری بیگم سے مل لیں. میں آپ کی یہ خواہش ضرور پوری کرتا، مگر میں 15 سال کے لیے پاکستان سے باہر جا رہا ہوں. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ریکارڈنگ کے فوراً بعد ہی آپ چلے جائیں گے. اب دیکھیے نا، آپ کی بیگم آج کل تو فٹ بال دیکھ رہی ہوں گی، ورلڈ کپ آ رہا ہے. مسلسل فٹ بال دیکھ رہی ہیں اور ریپیٹ بھی دیکھتی ہیں، یعنی ریپیٹ میں بھی سارے میچز. فٹ بال بہت پسند ہے ان کو. اب پتہ نہیں فٹ بال پسند ہے یا فٹ بال جو کھیلتے ہیں نیکروں میں وہ پسند ہے. تو آپ بھی ایک دن نیکر اور ٹی شرٹ پہن کے گھر میں جائیں، کیا پتا ماحول چینج ہو جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہوگا؟ یقین جانیے میں نے ایک دن سفید نیکر اور گرین کلر کی شرٹ پہن کے یوں کر کے اندر گیا تو مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی تم گانا کے لگ رہے ہو، دور بیٹھو. چلیں پروگرام کے بعد میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر چلوں گا. بہت شکریہ. یہ بتائیے آپ کیا کریں گے؟ جا کے بات کریں گے؟ ظاہر ہے بات ہی کروں گا. موضوع کیا ہوگا؟ میں آپ کی بیگم سے کہوں گا کہ آپ کے میاں سے میری طویل ملاقات ہوئی اور میں نے اندازہ لگایا کہ آپ کے میاں آپ کو دل و جان سے چاہتے ہیں اور بہت محبت کرتے ہیں. کبھی آپ نے سیدھے گال پر الٹے ہاتھ کا تماچ کھایا ہے؟ نہیں. تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا. تو پھر آپ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں جانے کے لیے؟ بھائی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اکیلا کیوں پٹوں. میں بیزار آ چکا ہوں اکیلے پٹ پٹ کے. میں چاہتا ہوں کہ جب میری کٹ لگ رہی ہو تو میرے ساتھ آپ کی بھی کٹ لگے. مگر میں نے کیا کیا ہے؟ تو بھائی میں نے کیا کیا ہے؟ یہ عجیب و غریب پرابلم ہے. ایسا بے غیرت آدمی بھی نہیں دیکھا میں نے. مجھے برا نہیں لگا. اجازت دیجیے. میرے دوست بھی کہتے ہیں بڑا بے غیرت ہے بھائی تو، بہت بے غیرت ہے. مجھے برا نہیں لگتا. آپ کہیے کہیے مجھے بے غیرت کہیے. شادی کو 35 برس ہو گئے اور پنڈی دیکھ کے چیخ مار دی. اجازت دیجیے. خدا حافظ.